السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، جس کھیت سے دیکھان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو آگ لگا دو۔ یہ شعر جو ہے زندگی کے ہر اس شعبے پر جو ہے پوری طریقے سے صادق آتا ہے، جہاں پر ظلم ہو، زیادتی ہو، جہاں پر مستحق لوگوں کو ان کا حق نہ ملے، یعنی کہ ان کا استحصال کیا جاتا رہے، جہاں پر اقرب پروری کا دور دورہ ہو، اس شعبے کی مکمل طور پر جو ہے عکاسی جو ہے یہ شعر کرتی ہے۔ اور اس وقت جو کراچی پولیس کی صورتحال ہے، جہاں اس وقت اندھا بانٹے ریوڑیاں کے مصداق جو ٹرانسفر پوسٹنگ یا دوسرے احکامات جو ہے پولیس کے بڑے افسروں کی جانب سے جو جاری کیے جا رہے ہیں، اس پر جو ہے یہ شعر اس وقت پوری طریقے سے صادق آ رہا ہے۔ ناظرین، میڈیا والے یا اخبار والے یا اینکر، یعنی کہ جو صحافی اگر کوئی خبر اپنی بریکنگ نیوز دیتا ہے تو وہ خبر کی جب تصدیق ہوتی ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا ہے، اسے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میں بھی پچھلے چند دنوں سے جو ہے بریکنگ نیوز دیے جا رہا ہوں، اور بہت ساری بریکنگ نیوز جو ہے میری جو ہے وہ ناکام ثابت ہوتی ہے، اور بہت سی جا کے درست بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے وہ بریکنگ نیوز کی ناکامی میں ہی اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ آج میری کچھ بریکنگ نیوز جو ہے وہ درست ثابت ہوئی، جس نے مجھے اداس کر دیا، پریشان کر دیا، اس لیے کہ بعض جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے وہ پیش بندی کے غرض سے جو ہے وہ میں اس کو چلاتا ہوں، تاکہ وہ جو کام ہونے جا رہا ہے وہ کام نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ بعض سچویشن ایسی ہوتی کہ جس میں خود صحافی یا میڈیا پرسن جو ہے وہ اس میں ایک کریکٹر بن جاتا ہے۔ اب اس وقت جو زیادتیاں کراچی پولیس میں ہو رہی ہیں، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ناانصافیاں ہوں۔ میں اس ناانصافی کے خلاف جو ہے سیسا پلائی دیوار بننے کے غرض سے جو ہے بریکنگ نیوز کو جو ہے ایز اے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج جو 2-3 خبریں جو سامنے آئی تھی کہ بھئی وہ ایک تو فیروز آباد تھانے کے ایس ایچ او جو ہے اورنگزیب خٹک کو جو ہے درخشاں تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ارشد جنجوعہ کو جو ہے وہ ڈاکس تھانے کا جو ہے وہ ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ دونوں نے جو ہے وہ امتحان پاس کیا ہے اور ان کو جو ہے وہاں کا ایس ایچ او لگا دیا، جن میں سے ایک جو ہے ارشد جنجوعہ کا جو ہے باضابطہ تحریری حکم نامہ جو ہے وہ کیماڑی کے جو ایس ایس پی ہے فدا جوہری کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں جو اورنگزیب خٹک ہے، جو کہ کراچی کا سب سے تگڑا ایس ایچ او اس وقت گرداندہ جاتا ہے، ان کا ابھی تک جو ہے وہ تحریری آرڈر جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ عمران یعقوب منہاس کی مرضی کے صریحاً خلاف ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہے اورنگزیب خٹک جو ہے انہیں جو ہے وہ درخشاں تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا جائے، جس کا بلند بانگ دعویٰ وہ خود کرتے آ رہے ہیں پچھلے 3 دنوں سے، کہ وہ پہلے تو یہ کہتے رہے کہ میں جو ہوں ابھی سے ٹرانزٹ پیریڈ جو ہے میں نے یا تو بوڈ بیسن تھانے میں گزارنا ہے یا پھر درخشاں تھانے میں گزارنا ہے۔ اب بوڈ بیسن تھانے میں جو ویکینسی تھی وہ تو فل ہو گئی، نصیر تنولی کی پوسٹنگ ہو چکی ہے، جو کہ اس وقت جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں آئی بی کے آزاد خان کے چچا زاد بھائی بتائے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک اپروچ والے ہیں۔ ویسے بھی پیپلز پارٹی پہ ان کی اچھی خاصی اپروچ ہے، تو ان کو تو وہ جگہ مل چکی ہے، اور وہ اس وقت جو ہے بوڈ بیسن تھانے کے تیسری چوتھی یا میرے خیال ہے 5ویں بار جو ہے وہ ایس ایچ او وہاں لگنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق ان کی جتنی سروس ہے، اپنی سروس کا نصف حصہ جو ہے انہوں نے جو ہے اسی بوڈ بیسن تھانے کی ایس ایچ او شپ کو انجوائے کرتے ہوئے گزارا ہے۔ تو اب دوبارہ اب ان کی پوسٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا اس پوسٹنگ کے بعد کیا یہاں سے ریٹائر ہو کے جائیں گے یا کہ انہیں بھی ٹرانزٹ کا موقع دیا جائے گا۔ لیکن فی الحال یہ جو بوڈ بیسن کی جو پوسٹنگ تھی وہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی، کس کی؟ اورنگزیب خٹک کی۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ درخشاں تھانے پر ان کی نظریں تھی، اور درخشاں تھانہ انہوں نے اپنے منہ سے مانگا، اور آج جو ہے وہ ایک زبانی کلامی تو یہ ایک آرڈر ہوا ہے کہ انہیں جو ہے درخشاں تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ لیکن
آخری خبروں کی آنے تک جو ہے ان کا کوئی تحریری حکم نامہ جاری نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی جگہ جو ابو عمیر کو جو ایس ایچ او فیروز آباد لگایا گیا ہے ان کا بھی کوئی تحریری حکم نامہ نہیں ہے۔ آخری خبروں کے آنے تک جو ہے فیروز آباد تھانے کا چارج جو ہے وہ اورنگزیب خٹک کے پاس ہی ہے، یعنی کہ فیروز آباد کے ویران جو بنگلے ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کی نگرانی میں ہے، اورنگزیب خٹک کے۔ ابھی وہ فزیکلی چارج جو ہے وہ ابو عمیر کو نہیں ملا ہے۔ ابو عمیر کے بارے میں جو اطلاع ملی ہے کہ وہ بہت ہی اچھے فرش شناس پولیس افسر ہیں اور پروفیشنل کاموں پر جو ہے ان کی توجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو چارج دینے سے قبل جو ہے خود جو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ایس ایس پی ساجد صدروزئی نے ان کو خاص طور سے تاکید کی کہ وہ انہیں ایک ایسے تھانے کا ایس ایچ او بنوا رہے ہیں کہ جہاں بہت زیادہ ٹارگٹ ہیں، بہت چیلنجز ہیں اور ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ایس ایس پی کی جو ہے وہ شہرت میں جو ہے کمی آئے۔ مطلب کہ آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ لیکن ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اورنگزیب خٹک نے یعنی کل ہی امتحان پاس کیا، امتحان بھی پاس کر چکے اور ان کو ان کی چوائس کے مطابق جو ہے درخشاں تھانے کا ایس ایچ او بھی زبانی کلامی بنا دیا گیا اور ان کی جگہ پر جو ہے ابو عمیر کو جو ہے وہاں فیروز آباد تھانہ بھیجا گیا۔ کس پلاننگ سے جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا ٹرانزٹ پیریڈ گزارنے کے لیے اپنا جو ماڈل پولیس اسٹیشن کا جو دوسرا حصہ تھا بہادر آباد تھانے میں اپنے ہی ایک منظور نظر یعنی کہ اپنے وفادار سب انسپکٹر معراج انور کو جو ہے وہاں کا ایس ایچ او لگا دیا تاکہ ان کی جو وہ ایک میراث یا ایک ریاست ہے وہ امانتاً جو ہے معراج انور کے پاس رہے۔ اور اسی طریقے سے جو اب جس ایس ایچ او کی وہاں پوسٹنگ کروائی گئی ہے یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے وہ اپنی امانت کی نگرانی کے لیے ان کے اپنے نقطہ نظر کے مطابق کہ انہیں یہ ایک طرح سے عارضی چارج جو دے رہے ہیں کس کو ابو عمیر کو، تاکہ 3-4 مہینے بعد جب وہ دوبارہ فیروز آباد تھانے تو انہیں ان کی یہ جو ریاست ہے صحیح سالم حالت میں ویران بنگلوں سمیت واپس لوٹا دی جائے۔ اسی نقطہ نظر سے جو ہے وہ ابو عمیر کی جو ہے یہاں پر پوسٹنگ کروائی گئی۔ لیکن ابو عمیر کا اپنا ایک ٹریک ریکارڈ جو ہے پروفیشنل کاموں کے لحاظ سے جو ہے بہت شاندار رہا ہے۔ اس سے قبل وہ مبینہ ٹاؤن تھانے میں بھی انہوں نے جو فرائض سر انجام دیے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، یعنی کہ ان کے تھانے کے حدود سے جو ہے پروفیشنل ڈکیت چور ڈاکو جو ہے وہاں وارداتیں کرتے ہوئے یا وہ آتے ہوئے جو ہے 100 بار سوچنے سے ان کو ایک سخت گیر پولیس افسر کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو یہی ٹاسک ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسٹ ڈسٹرکٹ کے جو ایس ایس پی ہے ساجد عامر صدروزئی نے دیا ہے اور انہیں وہاں کا ایس ایچ او بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو ہے انہیں لکھا پڑھی میں کوئی آرڈر نہیں ملا۔ وہ ایک طریقے سے لک آفٹر کر رہے ہیں، اس وقت 3 روز تک وہ لک آفٹر کریں گے اورنگزیب خٹک کی سپرویژن میں، جن کا جو ہے بظاہر یا زبانی آرڈر جو ہے وہ درخشاں تھانے کا ہو چکا ہے۔ ناظرین جس لسٹ میں یہ شامل تھے کیا نام ہے اورنگزیب خٹک، جو 10 پولیس افسروں نے جو ہے وہ ایس ایچ او کا جو امتحان پاس کیا، کیا باقی جو 9 ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو جائیں گے جس طریقے سے جو ہے اورنگزیب خٹک کامیاب بنے، یا کہ وہ دیوانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، یا میں پھر یہ کہوں کہ بیگانے کی شادی میں دیوانہ عبداللہ دیوانہ ہو گیا والی ان کی صورتحال ہوگی۔ مٹھائیاں تو وہ کھا رہے ہیں، داد بھی لوگوں سے وصول کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہ بھی امتحان میں پاس ہو گیا۔ امتحان میں پاس ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ انہیں تھانہ بھی مل جائے گا یا وہ ایس ایچ او بھی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اورنگزیب خٹک ایس ایچ او بن گئے، امتحان انہوں نے پاس کروایا ہے یا انہوں نے پاس کیا ہے، وہ تو ایک سیٹنگ کے نتیجے میں ہی سب کچھ ہوا کہ ان کو جو ایک امتحان کی جو شرط تھی وہ انہوں نے ایک طریقے سے پوری کر دی۔ انہوں نے اور
خود ارشد جنجوعہ نے ان دونوں کو امتحانی پروسیس سے گزارا گیا اس لیے کہ انہیں ایس ایچ او لگانا تھا، یعنی کہ ان کو تو ٹرانسفر کرانا تھا فیروز آباد تھانے سے ایک ٹرانزٹ پر، کہ ان کا بہت پیریڈ گزر چکا ہے فیروز آباد میں، تو لہٰذا اب رینیول کے لیے جو ہے انہیں پہلے بورڈ بیسن اور پھر درخشاں تھانہ بھیجا گیا تھا۔ حالانکہ میری بریکنگ نیوزوں میں جو ہے میں پہلے جو ہے اعظم گوپانگ کا تذکرہ کرتا ہے کہ اعظم گوپانگ جو ہے وہ بھی بہت ہی تگڑے ہیں، بہت ہی اثر رسوخ والے ہیں، ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ بورڈ بیسن تھانے میں ہو رہی ہے، اور وہ آئے بھی تھے، باقاعدہ ان کی انٹرویو اور ان کے لیے ان کی ملاقات بھی ایس ایس پی ساؤتھ زبیر سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد ڈی آئی جی سے، اور تقریباً ایک سب کچھ طے ہو چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو بریکنگ نیوز میری آ گئی تو وہ بریکنگ نیوز ان کی جو ہے خواہشات کی راہ میں دیوار بن گئی۔ حالانکہ ان کے پش پر بھی ایک بڑا ٹیکسٹائل ٹائکون کا جو بڑا ایک شخصیت ان کے پیچھے کھڑی، جو ان کے سب سے بڑے سفارشی ہیں، اور وہ ان کو بورڈ بیسن تھانے کا ایس ایچ او بنانے کی خواہش مند تھے۔ اب یہ جو اورنگزیب خٹک کے ساتھ جو باقی پولیس افسران جو امتحان میں پاس ہوئے، جس میں سب انسپکٹر شاہد آدم ہیں ساؤتھ کے، تو کیا وہ بھی ایس ایچ او بن جائیں گے؟ نہیں، وہ نہیں بن سکتے ایس ایچ او، اس لیے کہ ان کی کوئی سفارش نہیں۔ اسی طریقے سے وقار عظیم ساؤتھ کے سب انسپکٹر، انہوں نے بھی امتحان پاس کیا، وہ بھی ایس ایچ او نہیں بن سکتے۔ جس طریقے سے پہلے 80-90 پولیس افسران امتحان پاس کر کے اسی آس میں اپنی راتیں گزارتے ہیں کہ کل ان کا آرڈر ہوگا، پرسوں ان کا آرڈر ہوگا، لیکن ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کوئی سفارشی نہیں ہے، ان کا آرڈر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے زاہد سومروز سب انسپکٹر ہیں پولیس ہیڈ کوارٹر کے، وہ بھی ایس ایچ او نہیں بن سکتے ہیں۔ امتحان تو انہوں نے پاس کر دیا ہے، امتحان میں پاس ہونا جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر قابلیت ہے تھانہ چلانے کی، لیکن ان کے پاس وہ قابلیت نہیں ہے جو انہیں تھانہ دلوائے ان افسروں سے۔ جو افسران جو ہے یہ کہتے ہیں، ان کی زبانیں نہیں تھکتی کہ ہم سب کچھ میرٹ پہ کرتے ہیں، لیکن ان کا میرٹ کا غبارہ جو ہے اس میں سے یہاں ہوا نکل جاتی ہے، انہیں سفارشی چاہیے، اور جب تک سفارشی نہیں ہوگی تو ان کی پوسٹنگ ایز اے ایس ایچ او نہیں ہو سکتی، چاہے وہ یہ ایس ایچ او شپ کا امتحان ایک بار کیا 100 بار بھی پاس کر لیں، وہ ایس ایچ او نہیں بن سکتے جب تک ان کی پش پر کوئی تگڑی سفارش نہ ہو۔ اسی طریقے سے اب ایک سید فیض الحسن بھی اس امتحان میں کامیاب ہوئے، وہ حالانکہ بغیر امتحان کے بھی 3 بار جو ہے وہ ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ڈی آئی جی فیروز شاہ کی مہربانی سے نیو کراچی، شریف آباد اور ناز آباد تھانے کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں، اس لیے کہ وہ گن مین رہے ہیں کس کے، ڈی آئی جی فیروز شاہ کے۔ جب فیروز شاہ اے ایس پی بن کر کراچی میں آئے تھے تو اس وقت سے ان کے گن مین تھے، جب تک وہ ڈی آئی جی تھے تب بھی وہ ان کے گن مین ہی رہے، اور ان گن مینی کے دوران ہی جو ہے وہ 3 بار جو ہے 3 مختلف تھانوں کے ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اب وہ بھی اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ تو کیا وہ بھی اب ایس ایچ او بن سکیں گے؟ نہیں، اس وقت تک نہیں بن سکیں گے جب تک کہ ان کی بھی سفارش نہ ہو۔ لیکن اب اس میں ایک 8ویں نمبر پر جو ایک سب انسپکٹر ہے چودھری اعظم، ہاں یہ ایس ایچ او بن سکتے ہیں، اس کے پیچھے تگڑی سفارش ہے، اس لیے کہ یہ جو خود آئی جی کے جو پی ایس او ہیں، یعنی کہ عدنان رفیق صدیقی کا یہ رائٹ ہینڈ ہے۔ اگر جس طریقے سے جو ہے عدنان رفیق صدیقی جو ہے وہ مشتاق مہر کا سایہ ہیں، اسی طریقے سے عدنان کا سایہ اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ چودھری اعظم ہیں۔ حالانکہ ان کی پوری سروس جو ہے وہ ڈی ایل برانچ کی گزری ہے، انہوں نے کبھی پولیس یونیفارم نہیں پہنا ہے، صرف فرشتوں والے سفید یونیفارم کے۔ ان کو لکھا پڑھی نہیں آتی، تفتیش جانتے یا نہیں جانتے، لیکن امتحانی پروسیس سے انہیں بھی گزار دی گئی، یہ بھی امتحان میں پاس ہو گیا۔ تو یہ اب غالب امکان ہے کہ اب جو بھی تھانہ خالی ہوگا اگلے 2-4 دنوں میں تو یہ وہاں ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور اور کمپنی کمانڈر ہوا کرتے تھے، یا اگر اس کو میں یہ کہوں کہ بابائے منشی جس کو کہا جا سکتا ہے، چودھری محمد اکرام مرحوم کے بھانجے اور داماد ہیں۔ یہ اتنے زیادہ قابل ہیں، اتنے زیادہ اپروچ والے ہیں کہ انہوں نے چند سالہ سروس میں ہی جو ہے وہ اتنی زیادہ تگڑی سفارش حاصل کر لی ہے، یعنی کہ آئی جی کے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی کے یہ بہت زیادہ قریب ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے ایک سب انسپکٹر اشرف جوگی جو اس وقت کلفٹن تھانے کے ایڈیشنل ایس ایچ او ہیں، وہ بھی جو ہے اس امتحان میں پاس ہو چکے ہیں، اور وہ بھی جو ہے انتہائی اپروچ ایبل ہے، جرمن پولیس افسر کہلاتے ہیں، کہ ان کی بھی جو ہے بہت جگہ تعلقات ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور سب سے جو آخر میں مزمل میمن ہے،
یہ احمد چنائے جو سابقہ یا سی پی ایل سی کے جو تھے ان کے جو ہے یہ بھانجے بتائے جاتے ہیں، اور ناصر آفتاب ڈی آئی جی کے اس وقت بھی پی ایس او کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ بھی امتحان پاس کر چکے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ جو ہے وہ ارشد جنجوعہ اور اورنگزیب خٹک کی طرح سے پلکتے چپکتے جو ہے ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو جائے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ امتحان سوائے ایک پروسیس کے، ایک عمومی شرط کے، زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ کیا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ 100 دفعہ بھی امتحان پاس کر دیں، لیکن اگر آپ کے پیچھے اپروچ نہیں ہے تو یہ چاہے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن ہو، یا پھر ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس ہو، یا ان سے بھی زیادہ کوئی سختگیر قسم کا ایماندار ایڈیشنل آئی جی آ جائے، وہ بھی آپ کو جو ہے بغیر کسی اپروچ کے جو ہے وہ ایس ایچ او نہیں لگائیں گے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ جب یہ سب کچھ اپروچ ہی سے ہونا ہے تو پھر یہ امتحان کا لینے کا جو ہے یہ کیوں امتحان لے کر جو ہے اچھے خاصے بے اثر لوگوں کو، کمزور لوگوں کو اندر آپ ایک امید کی کرن جو ہے وہ آپ پیدا کر دیتے ہو کہ بھی وہ بھی ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امتحان پاس کر کے وہ لوگوں سے داد بھی لیتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے کرتے ان کی جیبیں خالی ہو جاتی ہے، لیکن ان کو ایس ایچ او کوئی نہیں لگاتا۔ ناصر قول کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی، جو کہ خود اس وقت ٹرانزٹ میں ہیں، موصوف جو ہے وہ اپنی میٹنگوں میں جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ چند روز کے مہمان ہیں، یعنی کہ یا تو ان کو اطلاع ملی ہے یا پھر وہ ایک ترپ کا پتہ پھینک کے ایک خبر کریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی اگر میں یہ کہوں تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن یہ اپنے قریبی رفقا سے اور میٹنگوں میں یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں چند روز کا مہمان ہوں اور میں جانے والا ہوں۔ اب عاصم قائم خانی جو ہے وہ ہر میٹنگ میں جو ہے یہ اطلاع ملی ہے کہ کراچی کے جو یہ کرائم رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں سمیر قریشی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ سمیر قریشی نے جو ہے وہ ان کے خلاف ایک ڈس انفارمیشن سیل چلا رہے ہیں اور خبریں غلط چلا رہے ہیں ان کے خلاف، اور ایک طریقے سے ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، اور جو بھی پولیس والا جو ہے وہ انہیں ویسٹ زون سے متعلق کوئی انفارمیشن دے گا تو وہ اس کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ یہ ایک طریقے سے ڈپلومیٹک انداز میں جو ہے وہ ایک دھمکی ہے جو کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ سمیر قریشی کو موصول ہوئی ہے، جو کہ مجھے جو ہے اپنے ذرائع سے یہ ساری بات معلوم ہے۔ اب میں اس پر یہی کہوں گا کہ بھئی ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کو ایسا سب کچھ جو ہے وہ زیب نہیں دیتا، بجائے کہ دوسروں کو آپ لان تان کرنے کے، یعنی شیشے کو توڑنے سے اچھا کہ آپ اپنے چہرے پر جو آپ کی گرد پڑی ہے اس کو آپ صاف کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اخبار والا، میڈیا والا آپ پر کوئی تنقید کرتا ہے تو تنقید تعمیری ہے، وہ آپ کی اصلاح کے لیے، یہ نہیں کہ آپ کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ آپ کے ویسٹ زون میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے کا ایس ایچ او اور جو آپ کا لاڈلا ایس ایچ او تھا یونس خٹک نے کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ اب سب کو پتہ ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی دفاع کر رہے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی خبریں انہوں نے بریک کی ہیں یا کچھ اور اگر کوئی اسکینڈل سامنے آئے تو آپ اس اسکینڈل کی تحقیقات کروائیں۔ آپ اس کو ایک دم یہ کہہ دینا کہ جی سمیر قریشی جو ہے مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے، میری کردار کشی کر رہا ہے، اور کون اس کو یعنی کہ آپ انفارمیشن کی راہ میں دیوار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے کسی صحافی سے جو ہے اس کا یہ حق چھین رہے کہ وہ کسی کے خلاف یا کسی افسر کو آئینہ دکھانے کی غلطی کیوں کر رہا ہے، یہ یا اس نے یہ جرت کیوں کی۔ یہ آپ ایک طریقے سے آپ کی تھریٹ ہے ڈپلومیٹک انداز میں، جو کہ اچھی بات نہیں۔ اور یہ جو میں اس وقت مخاطب کر رہا ہوں ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس اور خود آئی جی مشتاق مہر کو، کہ یہ جو بھی کچھ ہے اس کا آپ نوٹس لیں۔ ناظرین، اسی طریقے سے جو ہے نیک محمد کوسو، جو کہ بہت سارے بڑے افسروں کا لاڈلا تھا، ایس ایچ او، سابقہ ایس ایچ او شاہ لطیف ٹاؤن، اس لیے کہ اب شاہ لطیف ٹاؤن میں جو ہے وہ اسرار احمد کو ایس ایچ او لگا دیا ہے خود ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر نے، اور جو نیک محمد کوسو بھی ان کے لاڈلے تھے، جو پہلے ظاہر ہے کہ وہ سکن تھانے سے جو ہے پارکوں کی پائپ لائن سے اربوں روپوں کا جو ہے پیٹرولیم چوری کرنے کے، مبینہ طور پہ چوری کرنے کے جرم میں ڈسمس فرام سروس بھی ہو چکے تھے۔ اس کی میں پہلے بھی اسکینڈل بریک کر چکا تھا، اور کس طریقے سے اس دور کے ایماندار اور اصول
پرست جو ایڈیشنل آئی جی تھے غلام نبی میمن نے ساؤتھ کے جو ڈی آئی ایس ایس پی تھے شیراز نذیر کے ذریعے جو ہے انہیں ایک انکوائری سے کے پروسیس سے گزار کر انہیں ایک طریقے سے کلین چٹ دے کے ان پر لگائے جانے والے الزامات کو دھلوا کر انہیں بحال کر دیا تھا، جس کے بعد اب یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا کہ ان کے قبضے سے جو ہے 95 لاکھ روپے مالیت کی جو ہے گاڑی برآمد ہوئی ہے۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ بھی ایس ایچ او کے پاس اتنی قیمتی گاڑی کہاں سے آئی؟ یہ قیمتی گاڑی جو ہے خود ان کے جو ہے کرپشن کا جو ہے ایک طریقے سے چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس نے اس سارے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے جو ہے ڈی آئی جی ایس کو حکم دیا کہ بھئی اس کی انکوائری کرو۔ اب یہ انکوائری انہوں نے جو ہے وہ لانڈی کے جو ایس پی ہیں چاچڑ کو دے دی کہ وہ اس کی تحقیقات کریں۔ اب اس کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ کہتے یہ ہیں کہ یہ اصل میں اپنے جال میں جو ہے وہ خود پھنس چکے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ گاڑی جو اتنی قیمتی گاڑی ہے یہ انہوں نے قسطوں میں کسی طارق روڈ کے شو روم والے سے لی تھی اور باقی قسطیں نہیں دے رہے تھے اور اس کو ایک طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کرنے کا پلان تھا اور اس طریقے سے جو ہے گاڑی اپنے نام بغیر کسی ادائیگی کے کروانے کی ایک کوشش کی جا رہی تھی اور اپنے ہی جال میں جو ہے ایس ایچ او موصوف خود پھنس گئے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس انکوائری کا کیا ہوتا ہے، ان کا اثر رسوخ استعمال ہوتا ہے یا کہ ان کے اثر رسوخ کے آڑ میں عمران یعقوب منہاس کی اصول پرستی جو ہے وہ ایک سیسا پلائی دیوار بننے میں کامیاب ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ نیک محمد کوسو کو جو ہے اس کے منطقی انجام تک بآسانی پہنچا دیا جائے گا۔ ناظرین سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ ناظرین اطلاع یہ ملی ہے کہ سب انسپکٹر محمد عمران کو تھانہ یوسف پلازا کا ایس ایچ او لگا دیا گیا اور سب انسپکٹر اسرار احمد کو شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہیں فدا جوہری کے پی ایس او واجد کے ایک اور منظور نظر جو چوکی انچارج ہیں ہاکس پے کے اے ایس آئی رمضان بھی جو ہے وہ آتاب کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہیں بھی جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس نے اختیارات کے ناجائز استعمال اور رشوت ستانی کے الزام میں جو ہے وہ کے پی او میں کلوز کر دیا ہے اور وہ جو ہے کے پی او کے مین گیٹ پر جو ہے دربان کی ڈیوٹی کریں گے۔ یہ حکم نامہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ اب یہ بھی اطلاع یہ ملی ہے کہ خود واجد جو ہیں وہ اس وقت بھی جو ہے وہ کے پی او میں جو ہے ریورڈ ہونے کے بعد سسپینڈ حالت میں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ یہ معلوم یہ ہوا ہے کہ جو خود واجد کی جگہ پر جو ہے وہ ان کی کمی جو ہے وہ ڈی آئی بی کیماڑی کے جو انچارج ہے وہ راشد پوری کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ جو مبینہ طور پر 22 کروڑ روپے مالیت کا جو وظیفہ مل رہا تھا صرف چھالیہ اور یہ کپڑا اور سگریٹ کی اسمگلنگ کے حوالے سے، وہ ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ اس وقت سب انسپکٹر راشد ڈی آئی بی انچارج جو ہے وہ ذمہ داریاں اس پہ پوری کر رہے ہیں اور وہ جو ہے انہیں نفری بھی دے دی گئی ہے اور کہتے ہیں کہ ان کو اسکواڈ بی میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت فل فارم میں جو ہے اس وقت کیماڑی ٹاؤن میں جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ واجد جو ہے وہ فیملی کے جو معاملات ہیں ایس ایس پی کے وہ ابھی بھی انہی کے سپرد ہیں، یعنی کہ ایس ایس پی کیماڑی کے جو 6 بھائیوں کے جو ماہانہ جو اخراجات ہوتے ہیں جو کہ ایس ایس پی جو ہے وہ اس وقت اٹھا رہے ہیں، وہ تمام رقوم کی جو تقسیم ہے وہ اس وقت بھی جو ہے ان کے پی ایس او واجد کے ہاتھوں اس وقت ہو رہی ہے اور وہ یہ سارے فرائض جو ہے انتہائی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کیماڑی سے ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ جیکسن تھانے کے حدود سے زبیدہ مائی نام کی ایک 16 سالہ لڑکی جو ہے وہ اس کو نامعلوم مسلح افراد جو ہے وہ اغوا کر کے لے گئے۔ اغوا کی اس واردات سے کیماڑی کے علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ جو
SIU ہیں ان کے انویسٹیگیشن کے جو انچارج ہے حاتم بیگ نے جو ہے وہ ایک اشتہار شور غوغا بھی جاری کر دیا ہے اس لڑکی جو ہے زبیدہ مائی سے متعلق کہ اگر کسی کو اس کا علم ہو تو وہ پولیس کو اطلاع دے، اس کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اس لیے کہ اس واردات میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ انتہائی با اثر ملزمان ملوث ہیں، لڑکی انتہائی خوبصورت بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں جو ہے میں نے ذکر کیا تھا ایک آئس کے اسمگلر کے حوالے سے، کانسٹیبل خاور زمان جو کہ گڈا پولیس اسٹیشن میں اس کی پوسٹنگ، اور وہ دھڑلے سے جو ہے وہ ڈاس پارٹیوں کا بھی اہتمام کرتا ہے اور بڑے بڑے افسروں کو جو ہے مدعو کرتا ہے، اور ایک وقت میں 25 سے 30 خوبصورت تتلیاں جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ ایک سیٹی بجا کر جو ہے فراہم کر لیتا ہے۔ اب خاور زمان جو سپاہی ہے اس کے قریبی ساتھیوں کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ خاور زمان کے خلاف جو بھی اسکینڈل جو کھڑے ہوئے ماضی میں جو ڈسمس ہوا تھا، وہ ڈسمس کروانے میں جو ہے وہ ایک بڑے افسر کا جو ہے وہ خاص مالی ہے، کہتے ہیں نعمان عرف نومی، اس کا اس میں کردار ہے۔ نعمان عرف نومی نے جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے کر جو ہے اس پورے گروہ کے خلاف جو ہے وہ یک طرفہ کارروائی کروا کر انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا، یہ کہا جاتا ہے خاور زمان کی جانب سے، جبکہ خاور زمان کو جو ہے خود ان کے سسر طارق کی جو ہے کہتے ہیں کہ اس وقت مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ طارق جو ہے وہ خود بدنام زمانہ لینڈ گریبر بتائے جاتے ہیں، اور خاور زمان جو ہے اس کے اپنے بھی مراسم جو ہے اس وقت پولیس کے انتہائی بڑے بڑے افسروں سے جو ہے وہ آئس کی وجہ سے اور خود خوبصورت لڑکیوں کو ادھر سے ادھر کروانے کے سلسلے میں جو ہے ان کی جو شہرت ہے اس کی وجہ سے پولیس کے بہت بڑے افسران جو ہے اس کے قریب ہیں، اور ان کے تعلقات جو ہے ان افسروں کے بیڈ روم تک جو ہے پہنچ چکے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اب یہ بھی ایک اطلاع ملی ہے کہ یہ جو ساری رپورٹ جو ہے عبدالخالق جو SP لیاقت آباد کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی، لیکن میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ ASI جو ان کی ریڈر ہیں ماجد نے جو ہے ڈکٹیشن لی تھی، کس سے خود DIG ویسٹ زون جو ہے کیا نام ہے اس کے عاصم قائم خانی کے جو اپنے انافیشیل PSO شاہ عادل سے، اور شاہ عادل نے اپنے مخالفین کے نام بھی جو ہے وہ اس فہرست میں اس رپورٹ میں شامل کر دیے تھے، جس میں ایک سب انسپکٹر مومن خان کا خاص طور سے ذکر کیا، جس سے ان کی کہتے ہیں کہ بہت ہی پرانی عداوت چلی آ رہی ہے، جو کہ غلطی سے ان کے پاس ایک پیٹرول پمپ ہے، اور پیٹرول پمپ بھی جو ہے ان کے والد کی جانب سے انہیں ورثے میں ملا ہے، لیکن وہ پیٹرول پمپ انہیں کٹک رہا ہے، اور اب انہوں نے جو ہے وہ پیٹرول پمپ سے متعلق جو ہے انکوائری جو ہے وہ SP لیاقت آباد کے ذریعے شروع کروا دی کہ وہ یہ معلوم کرے کہ سب انسپکٹر مومن کے پاس جو ہے یہ کروڑوں اربوں روپوں کا جو ہے یہ پراپرٹی یعنی پیٹرول پمپ آیا کہاں سے، یعنی کہ محض اپنی خندق اپنی خاربازی نکالنے کے لیے وہ اپنے لگائے ہوئے جو اس کی ریڈر ہیں ASI ماجد کے ذریعے جو ہے SP لیاقت آباد عبدالخالق کا کندھا استعمال کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو نشانہ اس وقت بنا رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔